سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تفسیر کی تیسری کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تفسیر کی کلاس کا آغاز کریں، اس کو شروع کریں، میں آپ تمام احباب سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں، مکمل دیکھیں، کیونکہ ویڈیو کے اینڈ میں کچھ سوالات ہیں جو اس سے متعلق ہوں گے، اس سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ جو احباب اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور سنیں گے وہی ان سوالات کے ٹھیک جوابات دے سکیں گے، لہٰذا آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل اور اس کو اچھی طرح سماعت کریے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ آج جس سورت کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سورۃ اللہب۔ سب سے پہلے ہم اس کا شان نزول جانیں گے کہ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ اس سورت کا شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی تو ہر طرف سے لوگ آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بعد پھر فرمایا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی اس صفا کی اس طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم لوگ میری یہ بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی انی لکم نذیر بین یدیہ عذاب شدید، یعنی میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور میں تمہیں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا اختتام کیا، اس پر ابو لہب نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے تم تباہ ہو جاؤ، نعوذ باللہ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورہ لہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا، یعنی اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نازیبہ الفاظ کے ساتھ گستاخی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازیبہ الفاظ کے ساتھ نعوذ باللہ برا کہا، تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور اس کے جواب میں ایک مکمل صورت نازل فرما دی۔ اس کے بعد جب یہ صورت نازل ہوئی تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ عورت ام جمیل بنت کرب یعنی ابو لہب کی بیوی اپنے ہاتھ میں نوکدار پتھر لیے یوں کہتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی مزممہ ابینا ودینہ قلینا وامرہ عصینا، یعنی ہم مزمم کی منکر ہیں، اس کے دین کے دشمن ہیں اور اس کے نافرمان ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اس حالت میں دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا صدیق بے غم رہو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی تاکہ اس سے بچ جائے۔ خود قرآن فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، یعنی جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ایمان نہ لانے والوں کے درمیان پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ آ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑی ہو گئی۔
گو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس ہی بالکل ظاہر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حجابوں نے اس کی نظر پر پردہ ڈال دیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے ساتھی نے میری ہجو کی ہے، یعنی شعروں میں میری مذمت کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، رب البیت کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری ہجو نہیں کی۔ تو یہ کہتی ہوئی لوٹ گئی کہ قریش تو جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ پہلے ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور پھر اس کی بیوی نے، یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے تھے۔ اب سورہ لہب کا تھوڑا سا تعارف ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا مقام نزول سورہ ابی لہب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ لہب نام رکھنے کی وجہ، لہب کا معنی ہے آگ کا شعلہ۔ عبد المطلب کا ایک بیٹا عبد العزیٰ جو کہ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اس کی کنیت ابو لہب ہے، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ ابی لہب موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورہ ابی لہب یا سورہ لہب کہتے ہیں۔ سورہ لہب کے مضامین، اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے اور انہیں ایذا پہنچانے کی وجہ سے ابو لہب دنیا میں ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک ہو گیا، اور آخرت میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اسی طرح اس کی بیوی بھی اس عذاب میں اس کے ساتھ ہوگی، کیونکہ وہ اس دشمنی میں اس کی مددگار تھی، یعنی اس کی مدد کرتی تھی۔ یعنی اس صورت کا جو ایک ہی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبا الفاظ کے ساتھ خطاب کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی رسوا کر دیا، اور اس آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اب ہم سورۃ اللہب کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو وہ کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ ان قریب سخت شعلوں والی آگ میں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجوروں کی چھال کا رسہ ہوگا۔ اب ہم اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آسان الفاظ میں اس کی تفسیر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اور اس صورت کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی، اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبا الفاظ میں خطاب کیا، نازیبا الفاظ میں ان کے ساتھ بات کی، تو نبی پاک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ ابو لہب اس کی کنیت ہے، اور اس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ یہ اپنی کنیت کے بجائے اپنے نام کے ساتھ زیادہ مشہور تھا۔ نیز قرآن مجید میں اس کا نام اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ عزیٰ بت کا نام تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی، یعنی ایک بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی۔
اور عبد العزیٰ کا معنی ہوا عزیٰ کا بندہ، یعنی اس بت کا بندہ۔ اور قرآن میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کا ذکر مناسب نہ تھا۔ یہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتا تھا۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھی۔ یہاں میں آپ کو ایک حدیث یعنی ایک واقعہ سناتا ہوں، جس سے معلوم ہوگا کہ یہ کتنا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ عداوت رکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ابو لہب آپ سے بدترین عداوت رکھتا تھا۔ اس کا اندازہ اس حدیث سے کیا جا سکتا ہے۔ ربیہ بن عباد دیلمی پہلے زمانے جہالت میں تھے، پھر اسلام لے آئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے ساتھ ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا، یعنی ایک بازار تھا، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ، کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم اسلام میں داخل ہو گئے تو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ اس کے راستے میں جا رہے تھے اور لوگ آپ کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کوئی آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا اور آپ خاموش نہیں ہو رہے تھے، آپ یہی کہہ رہے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ، کہو تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور بے شک آپ کے پیچھے ایک بینگا آدمی تھا جو بہت خوبصورت تھا، اور اس کی 2 چوٹیاں بنی ہوئی تھیں جو بہت خوبصورت تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ شخص اپنا دین بدل چکا ہے اور جھوٹا ہے۔ میں نے کہا، یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ محمد بن عبداللہ ہے اور یہ نبوت کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اور یہ کون شخص ہے ان کو جھوٹا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ یعنی آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عداوت رکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی دین اسلام کی دعوت دینے جاتے تو آپ کے پیچھے پیچھے وہ بدبخت بھی چلتا اور لوگوں کو کہتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے نعوذ باللہ، اور یہ اپنا دین بدل چکا ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ابو لہب نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بددعائیہ کلمے کہے تھے، تباً لکا، آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے یا آپ ہلاک ہو جائیں نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں بددعائیہ کلمہ فرمایا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بددعا دینے سے پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی، وہ ہلاک ہو گیا۔ جنگ بدر کے بعد ابو لہب 7 دن زندہ رہا۔ وہ عدسہ کی بیماری میں مبتلا ہوا۔ اس بیماری میں طاعون کی طرح گلٹی سی نکلتی ہے اور یہ ایک قسم کا پھوڑا ہوتا ہے۔ اسی بیماری میں وہ مر گیا۔ اس کے جسم سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی۔ لوگ اس بیماری سے طاعون کی طرح بھاگتے تھے، حتیٰ کہ قریش کے ایک شخص نے اس کے بیٹوں سے کہا، تم کو حیا نہیں آتی؟ تمہارے گھر میں تمہارے باپ کی لاش سے بدبو پھیل رہی ہے اور تم اس کو دفن نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، ہم ڈرتے ہیں کہ اس کو ہاتھ لگانے سے کہیں ہمیں بھی یہ بیماری نہ لگ جائے۔ اس نے کہا، تم اس کو دفن کرو، میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ ابو رافع نے کہا، بس اللہ کی قسم، انہوں نے اس کو غسل نہیں دیا، مکے کی ایک بلند جگہ سے اس کو ایک دیوار کے ساتھ پھینک دیا اور اس کے اوپر پتھر ڈال دیے، نعوذ باللہ منہ۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے توہین کی، گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، ابو لہب تم ہلاک ہو، تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور اس کو اتنی ذلت والی موت ملی کہ اس کے اپنے بیٹے بھی اس کو ہاتھ لگانے سے کترا رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ اس صورت کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا، یعنی اس کا مال اور اس کی کمائی اس کو دوزخ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے پاکیزہ طعام یعنی کھانا، سب سے پاکیزہ کھانا جو تم کھاتے ہو وہ تمہاری کمائی سے ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی سے ہے، یعنی اولاد بھی تمہاری کمائی ہے۔ اب ابو لہب کے دو بیٹے تھے۔ اس آیت میں کمائی سے مراد اس کا مال بھی ہے اور اس کی اولاد بھی ہے۔ نہ تو اس کی اولاد نے اس کو کوئی نفع دیا، جب وہ مرا تب تو اس کو وہ چھونے سے بھی کترا رہے تھے، اور نہ اس کے مال نے اس کو نفع دیا۔ اب ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ ان دونوں کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عناد کی وجہ سے ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دیں، تو ان دونوں بیٹوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ قتادہ بن فرماتے ہیں، قتادہ بن دعامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عتیبہ بن ابو لہب سے ہوا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، اور دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بھائی عتبہ بن ابی لہب کے نکاح میں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور اس پر ان کی ماں نے بھی ان سے زبردستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ جب عتیبہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور عتیبہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں آپ کے دین سے کفر کرتا ہوں اور آپ کی بیٹی کو چھوڑتا ہوں، نہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے نہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر وہ آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ کی قمیض مبارک پھاڑ دی۔ وہ اس وقت تجارت کے غرض سے شام کی طرف جا رہا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اس کے اوپر اپنے کتوں کو مسلط کر دے۔ وہ قریش کے تاجروں کے ساتھ روانہ ہوا تھا، حتیٰ کہ وہ سب شام کے راستے میں ایک جگہ ٹھہرے۔ اس جگہ کا نام الزرقاء تھا۔ اس رات اس کے پاس شیر آیا اور ان کے درمیان چکر لگاتا رہا۔ عتبہ نے کہا، ہائے، اب مجھے کون بچائے گا؟ یہ مجھے پھاڑ کھائے گا، جیسا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ پھر لوگوں کے درمیان سے شیر اس کے پاس آیا اور اس کے سر کو پکڑ کر اس کو مار ڈالا۔ اب یہاں پر نہ تو ابو لہب کو اس کا مال بچا سکا نہ اس کی اولاد، اور اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ واصل جہنم ہو گئی۔ اس صورت کی تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا، وہ عنقریب سخت شعلوں والی آگ میں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدق اور سچے ہونے پر دلائل اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ابو لہب خسارے میں رہے گا اور ہلاک ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، وہ اپنے مال اور اپنی اولاد سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ وہ اہل دوزخ میں سے ہے، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا۔ دراصل یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچے ہونے پر تین دلیلیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وساطت سے یہ تین پیشن گوئیاں فرمائیں، اور یہ تینوں پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوئیں، اور یہ آپ کی نبوت کے برحق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اس صورت کی چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی بیوی بھی لکڑیوں کا گھٹا اٹھائے ہوئے، یعنی ابو لہب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت تو رکھتا تھا، لیکن اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی، اور ہر طرح سے کوشش کرتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے۔
اس آیت میں حمالۃ الحطب کا لفظ ہے۔ حمالہ کا معنی ہے اٹھا کر لانے والی، اور حطب کا معنی ہے لکڑیاں۔ وہ اپنی عداوت کی وجہ سے جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی اور کانٹے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی تاکہ آپ کو وہ کانٹے چبھیں۔ حمالۃ الحطب کا ایک معنی چغلیاں کھانے والی بھی ہے۔ وہ لوگوں کی چغلیاں کرتی تھی اور ادھر کی بات ادھر لگاتی تھی۔ اس صورت کی 5ویں آیت میں اللہ نے فرمایا اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ ہوگا، یعنی جو اس صورت میں لفظ استعمال ہوا ہے مسد۔ مسد کا مطلب ہوتا ہے کھجور کی چھال کی بنی ہوئی رسی۔ یہ وہ مضبوط رسی تھی جس سے وہ اپنی لکڑیوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ قیامت کے دن اسی یا اس جیسی رسی کا پھندا اس کے گلے میں پڑا ہوگا۔ اس آیت سے مقصود اس کو اور اس کے خاندان کو ایذا پہنچانا ہے، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے بھی شدید مذمت کی، اور صحابہ اکرام نے بھی، اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور ہماری ایمان کی جان جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہے۔ جب کسی شریف اور معذب انسان کو کوئی شخص برا کہے یا گالی دے تو وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کے عزیز دوست یا محبوب کو کوئی شخص برا کہے تو پھر وہ ضبط نہیں رکھتا، یعنی اب وہ برداشت نہیں کرے گا۔ اس کو جو مرضی کہو، لیکن اس کے کسی دوست کو کوئی بندہ برا کہہ دے تو وہ برداشت نہیں کرتا اور ایک کی 10 سناتا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا دفاع کیا اور فرمایا اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں۔ پھر اس کی مذمت میں اس کے 10 عیب بیان فرمائے اور آخر میں عیب یہ بیان فرمایا کہ وہ بد اصل ہے، یعنی ولد الحرام ہے۔ اسی طرح کوئی کسی معزز شخص کے محبوب کو برا کہے، یعنی کسی شخص کے محبوب کو کوئی بندہ برا کہے تو وہ اس کی بھی مذمت کرتا ہے، بلکہ اس کے متعلقین کی بھی مذمت کرتا ہے، یعنی کہ وہ تو اس کو بھی برا کہے گا لیکن اس کے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، جو برا کہہ رہا ہے ان کو بھی برا کہے گا۔ تم ایسے ہو، تمہاری اولاد ایسی ہو اور تمہاری بیوی ایسی ہو۔ اسی نہج پر جب ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وہ خود ہلاک ہو گیا اور اس کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا، اور آخرت میں وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کی بیوی بھی دوزخ میں لکڑیوں کا گھٹا اٹھائے ہوئے جائے گی اور اس کے گلے میں رسی ہوگی۔ اس صورت سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اگر ہمیں برا کہا جائے تو ہم اس پر صبر کر لیں، لیکن اگر کوئی بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہے تو ہم اس پر بالکل صبر نہ کریں اور برا کہنے والے کو ایک کی 10 سنائیں۔ یہی ہمارے ایمان کی شان ہے اور یہی ہمارے ایمان کی جان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں۔ یہی تعلیم ہمیں صحابہ کرام نے دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم آپ کی سنت مبارکہ کو زندہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس ویڈیو کے اینڈ میں، تفسیر کے اینڈ میں کچھ سوالات ہوں گے، اور ان سوالات کے جوابات آپ کو اس صورت میں ہی آپ دے سکیں گے کہ آپ نے اس پوری ویڈیو کو اگر مکمل سنا ہوگا۔ اب ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال، لہب کا معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 2، اس صورت کا مقام نزول کیا ہے؟ سوال نمبر 3، اس صورت کی کتنی آیات ہیں؟ سوال نمبر 4، ابو لہب کی بیوی کا کیا نام تھا؟ سوال نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو
دعوت اسلام دی تھی۔ آپ ان سوالات کے جوابات نیچے کامنٹ سیشنز میں دیں۔ میں ان سوالات کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں، اور یہ آپ کی چھوٹی سی ذہنی آزمائش ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلی صورت کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔